ہو تیری بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیری بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست تو کافی ہے اشارہ۔ جناب صدر ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور ہمارے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تعلیم تربیت میں والدین کا کردار کے عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعی کرنا چاہتا ہوں۔ ذی وقار وہ عمل جس کے ذریعے سے کسی گروہ کے عادات اہداف ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں، تعلیم کہلاتا ہے، جبکہ تربیت انسان کو پوشیدہ صلاحیتوں کو کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سب سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مطہرہ سے مکمل معلومات حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے مفہوم ایسا ہے کہ جس نے میرے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور میرے بڑوں کی عزت نہ کی بس وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ذی وقار بچوں کی پیدا ہوتی بلوغت تک والدین پر حقوق واجب الادا ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ بہترین اور خوبصورت نام کا انتخاب کیا جائے، اچھی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے، بلوغت کے بعد رشتہ ازواج سے منسلک کیا جائے۔ ایک شاعر فرماتا ہے، زیارت گاہ اہل عزم ہمت ہے لحد میری، زیارت گاہ اہل عزم ہمت ہے لحد میری، کہ خاکی راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ صدر علی وقار جنگ بدر میں مسلمان نے کفار قید کر لے آئی، کچھ فدیہ دے کر آزاد ہوئی، لیکن دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم جاری ہوا کہ ان قیدیوں میں سے تعلیم یافتہ قیدی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور آزادی حاصل کرے۔ صدر علی وقار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم تربیت کس طرح کی، پوری دنیا آج تک انگشت بدندان ہے، یعنی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو سیرت طیبہ سے پورے رہنمائی ضرور ملے گا، اور ایک زندہ مثال کا قیامت بن گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدر علی ذی العظمت سب سے پہلی وہی بھی تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے علم اور چیزوں کے بارے میں سکھایا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ صدر علی وقار بہترین تربیت کے بارے میں قرآن کریم نے بھی ہدایت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی نصیحت کے طور پر فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا کیونکہ وہ بڑا ظلم ہے۔ صدر علی وقار آج کل پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکا ہے، مغربی فرسودہ رویات، تہذیب، ثقافت ہماری اسلامی رویات کی بالکل منافی ہے، وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل مفقود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ بھی مغربی تہذیب سے متاثر ہے۔ ایسے میں والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچوں پر نظر رکھے، اس کی تعلیم تربیت صحیح اسلامی اصول پر استوار کرے، پھر جنریشن وار آگے سینہ سپر ہو جائے، بچوں کے اخلاقی تعلیم تربیت کا خیال رکھا جائے، نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، نیک کاموں کا حکم دیا جائے، بد اعمالوں سے منع کر دیا جائے، مصیبت کے وقت صبر و تحمل کا درس دیا جائے، قناعت، ایثار، قربانی کی صلاحیت اجاگر کر دیا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اور برے لوگوں کی محبت سے اجتناب کا درس دیا جائے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ والدین بچوں کی تعلیم تربیت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ میں اپنی تقریر ان اشعار کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں۔ جن کے لیے ہر بہر برا شوب ہے پایاب، جن کے لیے ہر بہر برا شوب ہے پایاب، جس ساز کے نغموں سے حرارت کی دلوں میں، جس ساز کے نغموں سے حرارت کی دلوں میں، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ارشد گسار کر۔